أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولقد یقیناً کذب جھٹلایا اصحاب الحجر اہل حجر نے المرسلین رسولوں کو. گزشتہ آیات کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہوا. مکہ سے جو راستہ شام کی طرف جاتا ہے، درمیان میں حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ ہے شارع عام کے اوپر، اور اس سے قریبی مدین کا علاقہ شعیب علیہ السلام کی قوم. جب دونوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، ظالم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ان کو عذاب دیا. لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. جن قوموں کو اللہ نے دنیا کے اندر سزا دی، اس میں سے ایک قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم بھی ہے. وَلَقَدْ یقیناً کذب جھٹلایا اصحاب الحجر اصحاب حجر نے. حجر ایک وادی کا نام ہے جہاں پر قوم ثمود آباد تھی، جن کی طرف دعوت کے لیے، اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. دعوت کا کام کرتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، ایک اللہ کی طرف پکارتے رہے، شرک اور گناہوں سے لوگوں کو منع کرتے رہے. لیکن اصحاب حجر نے، قوم ثمود نے جھٹلایا المرسلین رسولوں کو. جھٹلایا تو ایک نبی کو ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو، لیکن چونکہ ایک نبی کی دعوت تمام انبیاء کی دعوت ایک ہے، تو ایک نبی کو جھٹلانا گویا کہ تمام انبیاء کو جھٹلانا ہو گیا. وَآتَيْنَاهُمْ ہم نے دی تھی ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں. فَكَانُوا پس تھے وعنا ان سے موردین، احراز کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کے اوپر اطمینان، اعتماد دلانے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے نبی کو بہت سارے معجزات دیتا ہے، نشانی ہوتی ہیں جن کو لوگ دیکھ کر کے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ واقعی اللہ رب العالمین کا نبی ہے. صالح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے، اور معجزات میں سے ایک معجزہ اونٹنی کا چٹان میں سے پیدا ہونا بھی تھا. لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ اے صالح، ہمیں یہ بات کیسے معلوم ہو کہ آپ حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں؟ ہمیں اس وقت یہ بات معلوم ہوگی کہ آپ حق نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جب آپ ہماری آنکھوں کے سامنے چٹان میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھا دیں. تو ان کو یہ سنت بھی پہلے سمجھا دی گئی کہ سنت الہی ہے کہ جب کسی معجزے کا لوگ مطالبہ کرتے ہیں، ان کے مطالبے کے اوپر معجزہ آ جائے، پھر ایمان لے آئیں، بات مان لیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر پھر معجزے کی قدر نہ کریں، بات نہ مانیں، پھر ان کے لیے مزید موقع نہیں ہوتا، ان کو سزا دے دی جاتی ہے. انہوں نے معجزہ طلب کیا، اور صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اونٹنیاں تو اونٹنیوں سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن اس دن دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اونٹنی چٹان میں سے پیدا ہوئی، اور اونٹنی کے حوالے سے ان کو واضح ہدایات دی گئیں کہ اللہ کا معجزہ ہے، ایمان لے آؤ. اور دوسرا اس کا خیال بھی کرنا ہے، جس کی فصل کے اندر جائے گی، چرے گی، کسی نے بگانا نہیں ہے، عام اونٹنی نہیں ہے، اللہ کا معجزہ ہے. اور ایک دن کنویں میں سے یہ پانی پیے گی، اور ایک دن تمہارے جانوروں کی باری ہوگی، اس کی تم نے احتیاط رکھنی ہے. لیکن اس معجزے کی قدر نہ کی، نہ ایمان لائے، اپنی فصلوں سے بھی بگانا شروع کر دیا. حتیٰ کہ ایک آدمی نے، جس کا نام کیدار بن صالح بتلایا جاتا ہے، باقی لوگوں کے مشورے کے ساتھ اس نے اونٹنی کی کونجوں کو کاٹ ڈالا، اس کو قتل کر ڈالا. پھر پیغمبر نے ان کو بتلایا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. اس کو مارنے کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ جس عذاب سے ڈراتے ہو لا کر کے دکھا دو.
تو ان کو بتلایا گیا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ 4تھے دن ان کے اوپر عذاب آ گیا اور یہ قوم بھی ہلاک شدگان کے اندر سے ہو گئی۔ حال یہ ہے کہ بڑے ذہین اور بڑے طاقتور تھے۔ کان ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے، ان کے اندر بیوتاً گھر بناتے تھے، آمنین امن کے ساتھ، بغیر خوف و خطر کے گھر بنا لیتے تھے، امن کے ساتھ رہتے تھے، سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ فحزتہم، بس پکڑا ان کو صیحہ، ایک چنگھاڑ نے، مصبحین صبح ہوتے وقت ایک چیخ آئی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ دل و دماغ کے پردے پھٹ گئے، گھروں کے اندر اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، اور رجفہ بھی ان کے اوپر آیا، زلزلہ بھی، جس کے اندر یہ ہلاک ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھا دی، فما اغنا، کچھ کام نہ آیا، عنہم ان کے، ما وہ کانوا یکسبون، جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کمایا کرتے تھے، جو بھی اعمال کرتے تھے شرک کے، کچھ کام نہ آئے۔ جو بڑے بڑے مضبوط گھر پہاڑوں کو تراش کر کے بناتے تھے، وہ جس وقت اللہ کی عذاب کو ان کے لیے فیصلہ ہوا تو وہ گھر، مضبوط گھر، ان کی کمائی، ان کا پیسہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ بھی کام نہ آیا۔ اہل مکہ کو اور ان کے ذریعے سے رہتی دنیا کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ لوگوں، یہ بستی بھی روح زمین کے اوپر موجود ہے۔ اور قوم سمود، جس وقت آدمی مدینہ سے تبوک کی طرف جاتا ہے تو بیچ میں یہ بستی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تبوک کو جا رہے تھے، بیچ میں یہ بستی آئی، سر کے اوپر کپڑا لپیٹا اور تیزی سے گزرے، اور اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ یہاں سے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر عذاب آیا ہے تو وہاں پر جا کر کے تماشا کرتے ہیں، سیر سپاٹے کی نظر سے جاتے ہیں۔ نہ ہی تماشا کرنا چاہیے، نہ ہی سیر سپاٹا کرنا چاہیے، بلکہ وہاں انسان جائے اور عبرت کی نگاہوں سے دیکھے کہ یہاں ایک قوم آباد تھی، جب انہوں نے سرکشی کی، ظلم کیا، گناہ کیے، کفر کیا تو عذاب کا شکار ہوئے۔ اگر ہم بھی گناہ کریں گے، ظلم کریں گے تو ہماری پر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور جب بھی قوموں کے اوپر عذاب آئے، اس عذاب کے اندر بچے تو وہی کہ جو اہل ایمان ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم ایمان لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹھیک طریقے سے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ یقیناً کذب جھٹلایا اصحاب الحجر، اصحاب حجر نے، المرسلین رسولوں کو، وآتینا اور ہم نے دی ہم ان کو آیاتنا اپنی نشانیاں، فکانوا پس تھے وہ عنہا ان سے موردین منہ موڑنے والے، وکانوا ینحتون وہ تراشا کرتے تھے، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتاً گھر، آمینین امن کے ساتھ، بے خوف و خطر، فحزت پس پکڑا ہم ان کو صیحۃ ایک چنگاڑ نے، مصبحین صبح ہوتے ہوتے، فما اغنا پس کچھ کام نہ آیا، عنہم ان کے، ما وہ کانوا یکسبون جو وہ کماتے رہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔